بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ۔ کتاب کی تالیف حسین الامینی صاحب نے کی ہے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ بازاری عورتوں سے نکاح متع کی سخت ممانعت۔ دوسری بہت بڑی غلط فہمی برادران اہل سنت کے ذہنوں میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ بدکاری کے اڈوں پر بیٹھی ہوئی عورتوں سے بھی نکاح متع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس بات کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح دائمی نکاح پاک دامن عورتوں سے کرنے کے احکام موجود ہیں، اسی طرح نکاح متع کے لیے بھی عورت کا پاک دامن ہونا شرط ہے۔ فروع کافی سے ابو سارہ کی روایت ملاحظہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا نکاح متع کے متعلق، حضرت نے فرمایا جائز ہے، لیکن خیال رکھو کہ عورت جس سے عقد کرو پاک دامن ہو۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے باطنی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں اس سے بھی زیادہ تفصیل موجود ہے۔ محمد بن فیض کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں نکاح متع میں پرہیز کرنا ہے کواشف سے اور دوائی سے اور بغایا سے اور ذوات الازواج سے۔ کواشف وہ عورتیں جو ظاہر بظاہر فعل حرام کا ارتکاب کرتی ہیں اور ان کے مکان عام طور پر معلوم ہیں اور وہاں لوگ جایا کرتے ہیں، اور دوائی وہ کہ جو خود دعوت دیتی ہیں، فساد و خرابی کے ساتھ مشہور و معروف ہیں، اور بغایا وہ ہیں جو زناکاری کے ساتھ مشہور ہیں۔ ذوات الازواج وہ ہیں جنہوں نے طلاق صحیح طریقے پر نہیں دی گئی، جنہیں طلاق صحیح طریقے پر نہیں دی گئی یعنی غیر سنت طریقے سے طلاق دی گئی ہو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عورت ایسی ہو کہ زناکاری میں مشہور ہے تو اس سے نہ نکاح متع کیا جائے اور نہ نکاح دائمی۔ اسی طرح شیخ صدوق من لا یذر الفقیہ میں محمد بن فیض سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کواشف، دوائی، بغایا اور ذوات الازواج عورتیں کون سی ہیں جن سے نکاح متع کرنا مناسب نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کواشف وہ عورتیں جو بے حیا و بے شرم ہیں اور ان کے گھر مشہور ہیں اور ان کے پاس لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ راوی نے پوچھا دوائی سے کون سی عورتیں مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی طرف سے لوگوں کو دعوت دیتی ہیں، بدکاری میں مشہور ہیں۔ راوی نے عرض کی بغایا سے کون سی عورتیں مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا جو زنا میں مشہور ہیں۔ راوی نے عرض کیا کہ ذوات الازواج کون سی عورتیں؟ آپ نے فرمایا جن کی طلاق غیر سنت طریقے پر ہوئی ہو۔ دائمی نکاح کی طرح نکاح متع میں بھی عدت ضروری ہے۔ علامہ سید علی نقی مرحوم لکھتے ہیں یہ خیال عام طور پر عوام کے دل نشین ہے کہ نکاح متع کے لیے عدہ نہیں ہوتا، حالانکہ جب ہم متع کے احکام شرعی پر نظر ڈالتے ہیں تو اس خیال کو حقیقت سے اتنا فاصلہ معلوم ہوتا ہے جتنا فلک نجم کو زمین سے۔ واضح ہے کہ علامہ سید علی نقی نے متع اور اسلام میں 56 صفحہ 61 پر 12 عدد فرامین ائمہ نقل کی ہیں کہ نکاح متع میں عدت لازمی ہے۔ چند فرامین ملاحظہ فرمائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح متع کا عدہ 45 دن ہے۔ دوسری روایت اس سے ذرا مفصل ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ جب تک پہلے شوہر والا عدہ ختم نہ ہو جائے اس عورت سے نکاح کرے۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 458۔ اس کے علاوہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 2، وسائل الشیعہ جلد نمبر 3، مصدرک الوسائل جلد نمبر 2 میں بھی نکاح متع کی عدہ کی تفصیل موجود ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ اگر نکاح متع کے دوران شوہر فوت ہو جائے تو عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ نکاح متع سے پیدا ہونے والی اولاد اس شخص کی وارث ہوتی ہے۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص
عورت سے نکاح مطع کرے اس شرط پہ کہ اولاد کا اس سے مطالبہ نہ کرے، اور پھر اولاد ہو تو کیا حکم ہے؟ حضرت نے یہ سن کر اولاد کے انکار سے سخت ممانعت فرمائی اور انتہائی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، ہاں کیا وہ اولاد کا انکار کر دے گا؟ کافی تہذیب الاحکام من لا یحذر الفقیہ۔ شیعہ فقہ کی کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ نکاح مطع کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو عقد دائمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو ہوتے ہیں۔ بالغہ رشیدہ باکرہ لڑکی اور نکاح مطع کے مخالفین اور مترزین جب قرآن و حدیث کے مسلمات کے سامنے لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر اکثر دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا کوئی شخص یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی کسی عزیزہ سے کوئی شخص نکاح مطع کرے؟ ایسے لوگوں کی اکثریت چونکہ اپنی فقہ سے واقف نہیں ہوتی، فقہ حنفی کا یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ بالغہ رشیدہ باکرہ لڑکی اپنی مرضی سے جہاں چاہے اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ نکاح مطع تو اہل سنت اور شیعوں کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، لیکن دائمی نکاح پر اختلاف بھی نہیں۔ پھر فقہ حنفی اجازت بھی دیتی ہے کہ ایک کنواری لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی اپنا نکاح والدین کو بتائے بغیر کرے تو والدین اس فعل پر نہ صرف یہ کہ اظہار ناپسندیدگی کرتے ہیں بلکہ اکثر تھانے اور عدالت تک چلے جاتے ہیں۔ بعض مقامات پر تو نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ فقہ جعفریہ میں بیوہ اور مطلقہ عورت سے نکاح مطع جائز ہے، جبکہ کنواری لڑکی سے نکاح مطع اکثر فقہ نے نہ صرف مکروہ کہا ہے بلکہ مرحوم آیت اللہ بروجردی اور آقا محسن الحکیم آقا خوئی وغیرہ کے نزدیک کنواری لڑکی سے نکاح مطع کرنے کے لیے احتیاطی واجب ہے کہ اس کے والد سے اجازت لی جائے، کیونکہ نکاح مطع کے بعد وہ لڑکی سیبہ یعنی شوہر دیدہ کے زمرے میں آ جاتی ہے، جس طرح طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے۔ جس طرح سنی والدین باوجود جائز ہونے کے یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کی بیٹی از خود کہیں نکاح کر لے، اسی طرح کوئی شیعہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی ایسا نکاح کرے جس میں کچھ عرصے بعد وہ مطلقہ کے زمرے میں آ جائے، اور اس کا اگر آئندہ عقد کیا جائے تو بتانا پڑے کہ یہ سیبہ یعنی شوہر دیدہ ہے۔ جو فقہ کنواری لڑکی کے والد کی اجازت ضروری خیالتے ہیں، اس کے پیش نظر غالباً من لا یحذر الفقیہ کی یہ حدیث ہے کہ ابان نے ابھی مریم سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، وہ کنواری لڑکی جس کا باپ موجود ہو اس کے باپ کی اجازت کے بغیر اس سے مطع نہیں کیا جائے گا۔ نکاح مطع کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ نکاح مطع کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بازاری قسم کی عورتوں سے اور جو بے حیا اور بدکاری مشہور و جائز نہیں۔ دوسرا یہ کہ نکاح مطع میں عدت لازمی شرط ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور انتہائی اہم بات کی طرف ہم اپنے محترم قائرین کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد کے ساتھ نکاح مطع کیا اور اس کے بعد دوران عدت وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح مطع کرتی ہے یا دائمی نکاح کرتی ہے تو عورت شرعی سزا کی مستحق ہوگی، اور اگر مرد کو بھی اس بات کا علم ہو کہ یہ عورت ابھی عدت گزار رہی ہے تو پھر مرد اور عورت دونوں پر شرعی حد جاری ہوگی۔ محترم علماء اہل سنت، ایک نظر انصاف ادھر بھی۔ ہم آخر میں ایک مرتبہ پھر ان علماء اہل سنت کو دعوت انصاف دیتے ہیں جو شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا شاید اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں اور نکاح مطع کو توڑ مروڑ کر عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا ایسے علماء کرام اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ ان کے اپنے ہاں اس سلسلے میں کتنی وسعت اور سہولت موجود ہے اور نکاح مطع سے بھی آسان راستے موجود ہیں؟ ہم یہاں پر اہل سنت کی انتہائی قابل احترام شخصیت اور دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر کے دور کا ایک واقعہ اور اس پر حضرت عمر کا فیصلہ نقل کرتے ہیں۔ عرب اسکالر فقہی انسائکلوپیڈیا کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر محمد رواس قلعہ جی لکھتے ہیں کہ ایک عورت بھوک سے مجبور ہو کر ایک چرواہے کے پاس آئی اور اس سے کھانا مانگا تو اس نے اس وقت تک اسے کھانا دینے سے انکار کیا جب تک وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دے۔ اس عورت نے بتایا کہ
اس مرد نے مجھے 3 لب کھجوریں دیں اور اس نے بتایا کہ میں بھوک سے بالکل مجبور تھی۔ اس پر حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا مہر مہر مہر، ہر لب کھجور مہر، اور اس پر سے حد ساقط کر دی۔ ممکن ہے کوئی شخص اسے اضطراری واقعہ قرار دینے کی کوشش کرے تو اس سوال کا جواب بھی مذکورہ پروفیسر ڈاکٹر محمد رواس نے دے دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس چربائے والے واقعے میں بھی حد بر بنائے اضطرار ساقط نہیں کی، اس لیے کہ حضرت عمر نے کھجوریں دیے جانے کو مہر قرار دیا اور اس کو شبہ عقد تصور کر کے اسے اضطرار پر فوقیت دی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس واقعے میں حضرت عمر کے مد نظر کوئی اور ایسا پہلو ہو جس کی بنا پر آپ نے اسے اضطرار نہ قرار دیا ہو۔ بدنام محلوں میں بیٹھنے والی عورتوں کی حوصلہ افزائی کا شرمناک الزام۔ اپنی کتب احادیث و فقہ سے بے خبر بعض اہل قلم نکاح مطلع کی منمانی تشریح کرتے ہوئے اس کا تعلق بدکاری کے اڈوں پر بیٹھنے والی عورتوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم گزشتہ صفحات میں لکھ چکے ہیں کہ نکاح مطلع کے بعد عورت کو باقاعدہ عدت گزارنا ہوتی، جیسا کہ اہل سنت مفسر مولانا شبیر احمد عثمانی کا بیان بھی گزر چکا ہے کہ جبکہ بازاری عورتوں کا عدت والی پابندی سے کیا تعلق، اسی وجہ سے ان سے نکاح سے بچنے کا حکم ہے جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اب ہم اس الزام کے جواب میں اہل سنت اسکالر مولانا محمد تقی الدین امینی، ناظم شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، سابقہ استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، متعدد عربی اور اردو کی تحقیقی کتب کے مصنف کا ایک بیان ان کی حال ہی میں شائع ہونے والی تحقیقی کتاب احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے زنا کی اجرت سے حد کا سقوط کے زیر عنوان جو کچھ لکھا ہے اس کے اصل الفاظ ممکن ہے ہمارے محترم اہل سنت قائلین کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو۔ ان الفاظ کا نرم سے نرم مفہوم بھی یہ بنتا ہے کہ اگر پیسے دے کر کسی عورت سے جنسی تسکین حاصل کر لی جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حد نہ لگے گی۔ پھر یہی مولانا امینی لکھتے کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل سیدنا عمر کا یہ فیصلہ کہ ایک عورت نے کسی مرد سے مال مانگا اور اس نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنے اوپر قابو دے دے تو میں مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس صورت میں حضرت عمر نے یہ کہہ کر حد ساقط کر دی کہ مال اس کا حق مہر ہے۔ ان ہر دو بزرگوں کی یعنی امام ابو حنیفہ اور حضرت عمر کے فیصلوں کی بابت مولانا محمد تقی الدین اپنے تبصرے میں لکھتے ہیں مذکورہ تصریح کے مطابق طوائفوں اور ان سے متعلق عادی مجرموں پر حد زنا واجب نہیں ہوگی۔ واضح ہے کہ مذکورہ بالا دونوں کتب اردو زبان میں مارکیٹ میں عام دستیاب ہیں، تحقیق کے خواہش مند مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حضرات مطمئن نہ ہوں وہ مذکورہ بالا پروفیسر ڈاکٹر محمد رواس کے فہمی انسائکلوپیڈیا کی جلد نمبر 8 جو کہ فقہ امام حسن بصری کے نام سے اردو ترجمہ ہو چکی ہے، اس کے صفحہ نمبر 438 کا مطالعہ فرمائیں کہ عورت اگر فطری خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو تو امام حسن بصری اسے کس چیز کی اجازت دینے کے قائل ہیں۔ اسے ہم نے اس لیے نقل نہیں کیا کہ وہ عبارت پڑھ کر ایک طبقہ خوش ہوگا تو بہت سارے برادران کے دل کو ٹھیس لگے گی، جو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ عبارت پڑھتے ہوئے زبان رک جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سر جھک جاتا ہے، اسی لیے ہم وہ شرمناک عبارت نقل کرنے سے معذور ہیں۔ محترم قائرین کو دعوت فکر نکاح مطلع کی بحث کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے محترم قائرین کو خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں دعوت فکر دیتے ہیں کہ شیعوں کی کسی کے ساتھ ضد نہیں ہے، بلکہ ہم تو فقط وہی کچھ کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نکاح مطلع کے لیے عورت کی وہی شرائط ہیں جو دائمی نکاح کے لیے ہیں، اس میں باقاعدہ حق مہر ہے، عدت ہے اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد اپنے باپ کی وارث ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص پاک دامن رہ سکتا ہے تو ٹھیک، بصورت دیگر یہ وقتی نکاح زمانے رسالت میں بھی ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں بھی ہوتا رہا اور حضرت عمر کی خلافت میں بھی کچھ عرصے تک مباح رہا، پھر انہوں نے اچانک اس پر پابندی لگا دی۔ اس پابندی کو تسلیم نہ کرنے والے فقط شیعہ ہی نہیں بلکہ کئی صحابہ کرام بھی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام زیادہ نمایاں ہے، جن کا یہ بیان
کتب احادیث و فقہ میں موجود ہے کہ اللہ عمر پر رحم کرے۔ متع تو اللہ کی طرف سے رخصت کی ایک صورت تھی جس کے ذریعے اللہ نے امت محمدیہ پر رحم فرمایا تھا۔ اگر عمر اسے ممنوع قرار نہ دیتے تو کوئی بدبختی زنا کاری کا مرتکب ہوتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حج تمتع یا متعۃ الحج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ گزشتہ صفحات میں متعۃ النساء کی بحث میں حضرت عمر کا فرمان نقل ہوا ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ دو متع یعنی حج کا متع اور نکاح متع حضرت کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن میں ان کو حرام کرتا ہوں۔ متعۃ النساء یعنی نکاح متع کی تفصیل تو گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متعۃ الحج کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، حضرت نے اس سلسلے میں کیا فرمایا اور زمانہ رسالت میں اس پر کس طرح عمل ہوتا تھا، بعد میں کیا ہوا۔ متعۃ الحج یا حج تمتع کیا ہے، قرآن اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ واضح ہے کہ حج تمتع یا متعۃ الحج بھی حج کی ایک قسم ہے۔ تفسیر وحیدی میں مولانا وحید الزمان خان لکھتے ہیں حج تین قسم پر ہیں۔ ایک حج مفرد یعنی میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھے، دوسرے حج قرآن یعنی حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے، تیسرے حج تمتع یعنی میقات سے صرف عمرے کی نیت کرے اور مکے میں جب پہنچے تو عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے، پھر مکے سے حج کا احرام باندھے۔ یہ بہت آسان ہے اور اب اکثر حاجی جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہم تھوڑی مزید وضاحت کر دیتے ہیں کہ لفظ متع کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا، یہ مصدر ہے تمتع سے، اس کا معنی بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ حج تمتع میں چونکہ آدمی میقات سے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور مکے پہنچ کر عمرہ کر کے احرام کھول ڈالتا ہے اور عمرے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد مکے سے حج کا احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ عمرے کا احرام کھول کر انسان مزید فائدہ یہ اٹھا سکتا ہے کہ بیوی اس پر حلال ہو جاتی ہے، اور اگر بیویاں ساتھ ہو تو ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حج تمتع کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمایا جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل ذرا بعد میں، پہلے حضرت کے زمانے کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیں۔ زمانہ رسالت میں حج تمتع والی آیت پر کس طرح عمل ہوتا تھا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ملاحظہ ہو، اس کے الفاظ ہیں عمران بن حسین سے روایت ہے کہ انہوں نے تمتع کی آیت اللہ تعالیٰ کی انہوں نے کہا کہ تمتع کی آیت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اتری اور ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، عمرہ کر کے احرام کھول ڈالا اور پھر حج کیا، اور اس کے بعد کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں اترے جس سے تمتع منع ہوا ہو، اور حضرت نے بھی منع نہیں کیا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اب ایک شخص حضرت عمر اپنی رائے سے جو چاہے کہنے لگے، یہ حرف بحرف ترجمہ مولانا وحید الزمان کا ہے۔ اس کی شرح میں حاشیے پر یہی مولانا حضرت عمر کے بارے میں لکھتے ہیں، تمتع سے منع کرنے لگے لیکن ان کی رائے برخلاف قرآن اور حدیث کے قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد ہم بخاری شریف کی ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب چوتھی تاریخ ذی الحجہ کی صبح کو مکے میں تشریف لائے۔ لوگ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے، آپ نے حکم دیا کہ حج کو عمرہ کر ڈالو۔ یہ امر ان پر گرا گزرا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عمرہ کر کے ہم کو کیا چیز حلال ہوگی؟ آپ نے فرمایا سب چیزیں۔ متعۃ الحج کی اہم بات جو اس پر پابندی کا باعث بنی، متعۃ الحج کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 یعنی اور کوئی عمرے اور حج کو ملا کر تمتع کرنا چاہے ہے ثابت ہے، اور حضرت کی سنت و طریقہ مذکورہ بالا حدیث میں موجود ہے۔ متعۃ الحج میں ایک تو انسان عمرے کا فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اور جب عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے تو سب چیزیں اس پر حلال ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیویاں بھی حلال ہو جاتی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو یہ رخصت ہے کہ جن کی بیویاں ساتھ ہوں وہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے اپنی بیویوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگ قرآن کے اس حکم کے مطابق حج تمتع یعنی موتۃ الحج کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں بیویوں سے رجوع والی شک کی بنا پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ بقول ان کے کہ انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ لوگ حج کے لیے آئیں اور اپنی بیویوں سے رجوع کرتے رہیں، لیکن حضرت عمر کے اس حکم کے باوجود بعض صحابہ کرام خصوصاً حضرت علی اس کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت علی کا طرز عمل بخاری شریف کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ امام عبداللہ بخاری لکھتے ہیں، حضرت علی اور حضرت عثمان نے اسفان مکے کے نزدیک ایک مقام میں تمتع کے بارے میں اختلاف کیا۔ حضرت علی نے کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم اس کام سے مطلب کرتے ہو تم اس کام سے منع کرتے ہو جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عثمان نے لاجواب ہو کر کہا کہ یہ بحث جانے دو۔ جب حضرت علی نے یہ دیکھا کہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، یہ حرف بہ حرف ترجمہ مولانا وحید الزمان کا ہے، اور اس حدیث کی شرح میں مولانا وحید الزمان خان مرحوم لکھتے ہیں، یہ مقام مشکل ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان کو حضرت علی کے مقابل کوئی جواب نہ بن پڑا۔ موتۃ الحج پر پابندی اور اہل سنت اسکالر مولانا وحید الزمان کا اظہار تعجب۔ مولانا وحید الزمان خان مرحوم نے حج تمتع سے حضرت عمر کے روکنے پر اظہار حیرانگی کرتے ہوئے لکھا ہے، عجیب بات ہے، قرآن شریف میں صاف یہ موجود ہے، اور احادیث صحیح ہے متعدد صحابہ سے موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کا حکم دیا، پھر ان صحابوں کو ان سے منع کرنا سمجھ نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں مولانا وحید الزمان مرحوم یا دیگر برادران اہل سنت کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کو تو پیغمبر اکرم بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ تمام بزرگوں کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن احکام خدا اور رسول کے ہی نافذ ہوں گے۔ یہی اہل سنت عالم مولانا وحید الزمان اپنی کتاب لغات الحدیث میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کے الفاظ اس طرح کے ہیں، سعد بن ابی وقاص نے کسی سے کہا کہ معاویہ تمتع سے منع کیا کرتے ہیں، یعنی حج کے تمتع سے معاویہ نے بتقلید عثمان منع کیا تھا، اور عثمان نے حضرت عمر کی تقلید کی تھی جیسے اوپر گزر چکا ہے۔ تو سعد نے کہا کہ ہم نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، اس وقت تک معاویہ مکے کے گھروں میں کافر تھے، اسلام بھی نہیں لائے تھے، کیونکہ معاویہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر سے ایک شامی کا متعلق حج کے بارے میں سوال اور ان کا دلچسپ جواب۔ ایک شامی نے حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر سے موتۃ الحج کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جائز ہے۔ شامی نے کہا تمہارے باپ حضرت عمر تو اس سے منع کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا بھلا دیکھ تو صحیح، اگر میرے باپ منع کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرے تو میرے باپ کی تابعداری کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی؟ تو کہا شامی نے بلکہ تابعداری کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کہا عبداللہ بن عمر نے البتہ تمتع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ بن عمر کے ان الفاظ پر موتۃ الحج کی بحث کو ختم کرتے ہیں اور اپنے برادران اہل سنت کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ شیعوں کا کسی بھی بزرگ سے ذاتی اختلاف نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ خدا اور رسول کے حکم سے بڑا کسی کا حکم نہیں ہو سکتا۔ اب ہم چند دیگر موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ تقیہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے جس کے ذریعے شیعوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر انصاف سے قرآن و سنت پر نظر ڈالی جائے تو خود علماء اہل سنت نے نہ صرف یہ کہ حقائق کو تسلیم کیا ہے بلکہ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں خود تقیہ پر عمل کرتے نظر آتے ہیں، جیسا کہ آئندہ سطور میں چند بزرگ علماء اہل سنت کے واقعات
لکھے جائیں گے۔ تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت عالم مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں التقیہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ آدمی اپنا اعتقاد عزت یا جانے کے ڈر سے چھپائے، یہ اہل سنت اور امامیہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ قرآن میں سورہ مومن آیت نمبر 28 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 28 اور حضرت عمار نے تقیہ کیا تھا اور محمد بن مسلمہ نے بھی۔ دوسری جگہ امام حسن بصری کا قول نقل کرتے ہوئے یہی مولانا لکھتے ہیں حسن بصری نے کہا کہ تقیہ قیامت تک رہے گا، یعنی جب جان جانے کا ڈر ہو یا بے عزتی یا کوئی عضو کاٹے جانے کا ضرب شدید کا جس کا تحمل نہ ہو سکے تو کسی ہیلے سے اپنے تئیں بچانا، اس کا نام تقیہ ہے اور شیعوں کے نزدیک قرآن سے ثابت ہے۔ تقیہ قرآن کی روشنی میں فرمان الہی ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے مگر یہ کہ وہ مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 106۔ تقریباً تمام شیعہ سنی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عمار یاسر کے حق میں نازل ہوئی۔ قرآن ما تفسیر اشرف الحواشی دو علماء کرام شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور مولانا وحید الزمان حیدرآبادی کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوا ہے اور جسے شیخ الحدیث مولانا محمد عبدہ نے ترتیب دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حاشیے پر لکھتے ہیں متعدد روایات سے ثابت ہے کہ یہ آیت حضرت عمار یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ مشرکین نے عمار کو پکڑ لیا اور انہیں اتنی اذیت دی کہ انہوں نے جان بچانے کی خاطر بعض وہ باتیں کہہ دی جو ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت سے دریافت فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ ایسا سابقہ پڑ جائے تو اس طرح جان بچانے میں کوئی حرج نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد عمار روتے ہوئے حضرت کی خدمت میں آئے۔ شیعہ مفسر سید ناصر مکارم شیرازی اسی آیت کے ذیل میں مزید لکھتے ہیں رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے جاتے اور کہتے تھے کہ اگر دوبارہ تم ان کے ہاتھوں میں آ جاؤ تو جو کچھ وہ کہہ دو اور اپنی جان کو مشکل سے بچاؤ۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تقیہ کے بارے میں دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ۔ مذکورہ بالا آیت کے آخری حصے یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ کی تفسیر میں سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت میں پھنس گیا ہو اور اس سے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں سے ایک آدمی ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہنے کی رخصت ہے۔ تقیہ کے بارے میں تیسری آیت سورہ مومن کی ہے جس میں قوم میں فرعون کے ایک مومن کا ذکر ہے جو ان کے ڈر سے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ تقیہ اور تعریض، اس بحث کی ابتدا میں مولانا وحید الزمان کا بیان آپ نے پڑھا کہ تقیہ کرنا اہل سنت اور امامیہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ مناسب معلوم ہوتے ہیں ان کی ایک اور عبارت نقل کر دی جائے۔ یہ اہل سنت عالم ابتریز کے عنوان سے لکھتے ہیں عقل مند آدمی کیا کرتے ہیں جب ایسی ضرورت پیش آتی کہ جواب دینا ضروری ہو اور صاف صاف کہو تو جھوٹ ہوتا ہے، تو ایسی بات کہتے ہیں جو جھوٹ بھی نہ ہو اور اپنا مطلب بھی نکل جائے۔ عربی زبان میں اس کو تعریض کہتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ تعریض صحابہ اور تابعین اور ائمہ سلف سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر نے تعریض کی اور امام شافعی نے تعریض کر کے اپنا پیچھا چھڑایا۔
تقیہ صرف کفار کے مقابلے میں ہی جائز ہے۔ کئی برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جس تقیہ کا حکم ہے وہ تو کفار کے مقابلے میں ہے، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ کفار کے مقابلے میں تو کلمہ کفر کہہ لینے کی اجازت خود علماء اہل سنت نے بھی دی ہے، اب کیا مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی حسب ضرورت اس پر عمل کیا جائے؟ خود علماء اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ خود تو جی چاہے تقیہ کرتے رہیں اور شیعوں پر تہمتوں کی بوچھاڑ بھی کرتے رہیں کہ تقیہ جھوٹ ہے، منافقت ہے وغیرہ۔ ہم چند ذمہ دار علماء اہل سنت کا طرز عمل بیان کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تقیہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شخصیت اور مقام سے کون واقف نہیں؟ ان کا ایک دلچسپ واقعہ سنیے جسے شیخ محمد اکرام CSP نے اپنی مشہور زمانہ کتاب موج کوثر میں نقل کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عالم دین محمد فاخر الہ آبادی دہلی تشریف لائے۔ جامع مسجد میں ایک نماز جہری میں بآواز آمین کہہ ڈالی۔ دہلی میں یہ پہلا حادثہ تھا، عوام برداشت نہ کر سکے۔ جب آپ کو گھیر لیے تو فرمایا اس سے فائدہ نہ ہوگا، تمہارے شہر میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس سے دریافت کرو۔ لوگ آپ کو حضرت حجت اللہ شاہ ولی اللہ کی خدمت میں لے گئے۔ دریافت مسئلے پر آپ نے فرمایا کہ حدیث سے بآواز آمین کہنا ثابت ہے۔ مجمع یہ سن کر چھٹ گیا۔ اب صرف مولانا محمد فاخر اور حضرت شاہ صاحب بصورت قرآن سعیدین باقی تھے۔ شاہ محمد فاخر نے عرض کیا کیا آپ کھیلیں گے کب؟ کیا آپ کھلیں گے کب؟ فرمایا اگر کھل گیا ہوتا تو آج آپ کو کیسے بچاتا۔ مولانا سید نذیر حسین کا تقیہ۔ شیخ محمد اکرام نے موج کوثر میں یہ مولانا سید نذیر حسین کو وہابی علماء کا سرتاج لکھا ہے، اور پھر سر سید کا ایک خط نقل کیا جس میں سر سید مولانا نذیر حسین کے متعلق لکھتے ہیں وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے مگر اس کو سنت ہدا جانتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ نہایت افسوس ہے کہ جس بات کو آپ نیک جانتے ہیں لوگوں کے خیال سے اس کو نہیں کرتے۔ جناب ممدو یعنی مولانا نذیر حسین میرے پاس تشریف لائے تھے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو میں نے سنا کہ میرے پاس سے اٹھ کر جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے گئے اور اس وقت سے رفع یدین کرنے لگے۔ گو ان پر لوگوں نے بہت حملے کیے مگر کلمۃ الحق ہمیشہ کلمۃ الحق ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور تقیہ۔ ان کے بارے میں مولانا ابو یحییٰ امام خانہ نوشہروی لکھتے ہیں دہلی کے اندر 10ویں صدی ہجری میں شاہ عبد الحق صاحب محدث المتقنی 1152 ہجری تشریف لائے۔ آپ نے بھی نشر و اشاعت حدیث پر توجہ فرمائی۔ محدث کے لقب سے مشہور ہوئے مشکلۃ المصائب کی تجلی بعنوان لمحات فرمائی، سفر السعادہ کی شرح لکھی، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کی توجہ کارگر بھی ہوئی، وہ تو خود بھی بے نقاب نہ ہو کر سکے، دوسرے ان کی روشنی سے کہاں تک قصب فیض کر سکتے تھے۔ اندازہ کریں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا بزرگ نماز جیسے اہم مسئلے میں لوگوں کے ڈر سے تقیہ کیے ہوئے تھے، اور شاہ محمد فاخر سے فرماتے ہیں کہ اگر کھل گیا ہوتا تو آج آپ کو کیسے بچاتا، اور مولانا نذیر حسین جیسا وہابی علماء کا سرتاج لوگوں کے ڈر سے نماز میں رفع یدین نہیں کرتا، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے بارے میں جو کچھ مولانا ابو یحییٰ نے اوپر لکھا ہے کہ ساری زندگی وہ تو خود کو بے نقابی نہ کر سکے، گویا ان کی پوری زندگی تقیہ کرتے گزر گئی۔ شیعہ عالم اور مصنف جناب شیخ محمد حسن صلاح الدین کا بیان غالباً ایسی بزرگوں کے بارے میں کہ وہ تعجب خیز بات یہ کہ تقیہ پر عامل کچھ تنظیمیں نظریاتی، مذہبی اور تاریخی طور پر تقیہ کے تصور کی مخالف ہیں، مگر عملی میدان میں انہوں نے بڑی فراخ دلی سے تقیہ کو اپنایا ہوا ہے۔ شیعوں کو تقیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اہل سنت دانشور جناب قاسم محمود لکھتے ہیں کہ تاریخی رنگ میں تقیہ کی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ بعض غیر شیعی حکومتوں میں انہیں بعض صورتوں میں برا سمجھا جاتا رہا، چنانچہ اپنے مخالفین کے طعن و تشنیع اور سلاطین کے خوف سے بچنے کے لیے انہیں تقیہ اختیار کیا۔
شیعوں کو تقیہ کی ضرورت، شیعوں سے حکومت کا ناروا سلوک۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ صرف حضرت کی آل اولاد بلکہ ان کے نام لیواؤں پر کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور ان کو کیسے کیسے مصائب و آلام سے دوچار کیا گیا، اس کی تھوڑی سی روداد نامور سنی مصنف علامہ احمد امین مصری کی زبانی سنی ہے۔ وہ شیعہ اور بنی امیہ کے زیر عنوان بنی امیہ کے بارے میں لکھتے ہیں: بنو امیہ نے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا اور اس کے بعد چن چن کر اہل بیت کو ذلیل و خوار کرایا، انہیں قتل کروایا اور کہیں انہیں کوئی تہمت لگا کر ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ جس شخص پہ انہیں شیعہ علی ہونے کا گمان ہوا اسے قید کر دیا، اس کا مال و اسباب لوٹ لیا اور اس کا گھر گروا دیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد قاتل حسین کے زمانے میں تو عرصہ حیات ان پر تنگ ہو گیا تھا۔ زیاد کے بعد حجاج آیا جس نے انہیں بری طرح قتل کیا اور ہر تہمت اور ہر سازش میں انہیں پکڑا، حتیٰ کہ اس کا یہ حال ہو گیا کہ اگر اس کے سامنے کسی شخص کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ زندیق یا کافر ہے تو یہ بات اس کو اس بات سے کہیں زیادہ گوارا تھی کہ کسی شخص کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ شیعان علی میں سے ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ زیاد بن سمیہ شیعوں کو چن چن کر پکڑتا تھا کیونکہ اسے ان کا پورا حال معلوم تھا، کیونکہ حضرت علی کے دور حیات میں وہ خود ان کے ساتھ شریک رہ چکا تھا۔ چنانچہ زیاد نے ہر پتھر اور ہر ڈھیلے کے نیچے قتل کیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کاٹ کر انہیں انتہائی خوفزدہ کر دیا۔ اس نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، انہیں کھجوروں کے تنوں پر سولیاں دیں، انہیں منتشر کر کے عراق سے اس طرح ملک بدر کیا کہ وہاں کوئی مشہور و معروف شیعہ باقی نہیں رہا۔ امیر معاویہ نے تمام گورنروں کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ دیکھو تمہارے علاقے میں حضرت عثمان کے ہوا خواہ، بہی خواہ اور خیر خواہ کون کون لوگ ہیں، ایسے کتنے ہیں جو حضرت عثمان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں قریب جگہ دو، ان کی پوری عزت کرو۔ ایسے آدمیوں کی تمام روایتیں ماں ان کے ناموں، ان کے باپ اور خاندان کے ناموں مجھے لکھ کر بھیجو۔ چنانچہ تمام گورنروں نے اس کی تعمیل کی۔ چنانچہ اس طرح حضرت عثمان کے فضائل اور مناقب بکثرت بیان کیے جانے لگے، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے امیر معاویہ ایسے لوگوں پر انعام و اکرام کی بارشیں کرتے رہتے تھے۔ مدائنی کا بیان ہے کہ امیر معاویہ نے اپنے گورنروں کو یہ بھی لکھ بھیجا تھا کہ تحقیق و تفتیش کرو، جن لوگوں کے متعلق یہ بات معلوم ہو جائے کہ حضرت علی اور ان کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام دیوان سے کاٹ دو اور اس کا روزینہ اور وظیفہ کاٹ دو۔ یہ تو تھا بنی امیہ کے زمانے میں حضرت علی، شیعان علی اور اہل بیت کے ماننے والوں کا حال۔ بنو امیہ کے بعد عباسی برسر اقتدار آئے، ذرا ان کے دور میں شیعوں کی حالت زار ملاحظہ ہو۔ یہی علامہ احمد امین لکھتے ہیں: بنو امیہ کے بعد عباسیوں کا دور آیا تو شیعوں کے حق میں بنو امیہ سے بھی 10 قدم آگے نکلے۔ مصیبت یہ تھی کہ عباسیوں کو ان کے پوشیدہ ٹھکانوں اور پناہ گاہوں تک کا پورا علم تھا، کیونکہ بنو امیہ کے دور میں یہ لوگ شیعوں کے ساتھ مل جل کر کام کرتے رہے تھے۔ علامہ اسلم جیرا جیپیوری لکھتے کہ ابو مسلم خراسانی نے سینکڑوں سپاہی اس لیے مقرر کر رکھے تھے کہ جہاں کسی شیعہ کو پا جائیں قتل کر دیں۔ عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ ان کا دشمن متوکل تھا۔ اس نے امام حسین کی قبر سن 237 ہجری میں ماں تمام ملحقہ عمارتوں کی منہدم کرا دی، جس پر ہل چلا کر کاشت ہونے لگی، لیکن باوجود ان تمام سختیوں کے شیعہ اپنے عقیدے اور عمل سے نہیں ہٹے۔ یہ تو تھا مختلف حکومتوں کا شیعوں سے سلوک۔ اب ہم تقیہ کی بحث کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا تقیہ ہر حالت میں کرنا ضروری ہے؟ شیعہ مصنف علامہ محمد حسن صلاح الدین لکھتے ہیں: تقیہ کے معنی ہر حالت میں سکون و خاموشی اختیار کیے رکھنا، ظلم و تعدی کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھنا، بدعتوں اور گناہوں کے مقابل لا تعلقی کا موقف اپنانا اور نسلوں کی تباہی کے وقت محض تماشائی بنے رہنا ہرگز نہیں، اور نہ ہی اس سے قطعاً مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اصلاح معاشرہ اور جواب دہی کے احساس کی روح
کا گلا گھوڑ دیا جائے۔ نامساعد حالات کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ تقیہ پر عمل کا فرض بھی ساقط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تقیہ کا بے جا فائدہ اٹھا کر کوئی مثبت اقدام نہ کرے تو اس کا یہ عمل تقویٰ و دیانتداری کے خلاف تو قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن تقیہ کسی صورت نہیں۔ تقیہ صرف ضرورت کے وقت جائز ہے۔ یہ جو بعض احادیث میں امام کا فرمان ہے کہ تقیہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، اس کی وضاحت دوسری حدیث میں موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تقیہ ہر ضرورت کے وقت ہے اور یہ ضرورت اس سے دوچار ہونے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ شیعوں کو تقیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے گزشتہ صفحات میں اموی و عباسی حکومتوں کا شیعوں سے سلوک ملاحظہ فرما لیا۔ ہم اپنے بیان کو استاد شیخ محمد رضا المظفر کے ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں کہ شیعوں کی نظر میں تقیہ یہ نہیں کہ اس کے ذریعے سے اجاڑنے بگاڑنے والی کوئی خفیہ جماعت بنائی جائے، جیسا کہ شیعوں کے بعض مخالفوں نے تقیہ کی حقیقت اور اصلیت اور اس کے موقف و محل کو سمجھے بغیر اسی سبب کو تقیہ کا سبب قرار دے دیا اور کبھی یہ تکلیف نہیں اٹھائی کہ تقیہ کے معاملے میں وہ شیعوں کا صحیح نقطہ نظر سمجھ لیں۔ تقیہ سے یہ بھی غرض نہیں ہے کہ اس کے ذریعے دین اور احکام کو ایک راز بنا دیں اور اس کو ان لوگوں کے سامنے جو اس کے معتقد نہیں ہیں ظاہر ہی نہ کریں۔ ہاں البتہ تقیہ کے عقیدے میں امامیہ پر طنز و تشنیع کرنے والوں نے خیانت سے کام لیا ہے، پس اسے منجملہ متعین کے قرار دیا اور گویا ان کی پیاس کو کوئی نہیں بجھا سکتا مگر یہ کہ امامیہ یعنی شیعوں کی گردنیں تلواروں کے آگے رکھ دی جائیں تاکہ ان زمانوں میں ان سب کی جڑیں کاٹ دی جاتی کہ جن میں یہ کہنا کافی تھا کہ یہ شخص شیعہ ہے۔